کہتے ہیں ان کو تو حدیثیں پتہ تھیں، ان کو تو حدیثیں پتہ تھیں. کس کو؟ علی کو. اچھا معاویہ کو نہیں تھی، عائشہ کو نہیں تھی، طلحہ زبیر کو نہیں تھی، ہیں عمار کو نہیں تھی. اچھا صحابہ باقی کسی کو بھی نہیں پتہ تھی. اچھا علی وہ حدیثیں بتا بھی نہیں رہے. علی وہ حدیثیں اچھا وہ تمہیں کون بتا کے گیا غار میں سے؟ تمہیں کون بتا کے گیا؟ ڈوب کے مر جاؤ. تمہیں بتانے والے بھی تو اہل سنت ہے. پڑھ بھی رہے ہو تو بخاری مسلم سے پڑھ رہے ہو نا بے شرم. پڑھ بھی کہاں سے رہے ہو؟ بخاری مسلم سے پڑھ رہے ہو. نمک حرام. تمہیں تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تمہیں یہ بھی بتائیں گے تو کون بتائیں گے؟ اہل سنت ہی بتائیں گے، کیونکہ اہل سنت ہی دین کو بتانے والے ہیں. اہل سنت کے علاوہ دین بتانے والا کوئی ہے ہی نہیں. کہتے ہیں جی یہ حدیث جو مسند احمد میں موجود ہے، شعیب ارناؤتی سے صحیح کہتے ہیں، سنن نسائی کبریٰ میں موجود ہے. غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب خود صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی. وہ کاٹنا شروع کر دی انہوں نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے جا کے کھڑے ہو گئے کہ چلو علی کا انتظار کرو. اور اس دوران گفتگو کی. حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے. آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا. ایز اے لاسٹ رزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی. اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. خوارج بھی مسلمان ہی تھے، تعبیل کی غلطی لگی ہوئی تھی، اہل جمل بھی مسلمان ہی تھے، اہل صفین بھی مسلمان ہی تھے. ہم ان کو کافر منافق نہیں کہتے. مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے مسلمان کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں میں ہوں. آپ نے فرمایا بلکہ وہ شخص جو میری جوتیاں گاٹ رہا ہے. صحابہ دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کے حضرت علی کے پاس اور کہا آپ کے لیے اتنی بڑی بشارت ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ آپ یہ کام کریں گے. حضرت علی مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے کہ حضرت علی کو یہ بات پہلے سے ہی پتہ تھی کہ میں نے کام کرنا ہے. او بھائی جیدی ڈیوٹی لگا کے گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود. انہوں شک ہو جائے گا کہ میں نے جمل کرنی چاہیے دی ہے، صفین کرنی چاہیے دی ہے، نہروان کرنی چاہیے دی ہے. بھائی جان نہیں سمجھے؟ اچھا دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ سمجھے گا اب جو مرزا جی نے روایت سنائی ہے مسند احمد کے حوالے سے، مرزا جی جو نا اپنی اسی ویڈیو کے اندر جو نا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں میں کوئی سٹوری بک تھوڑی پڑھ رہا ہوں، تو ساری اسٹوریاں گھڑ گھڑا کے سب بات کر کرا کے مرزا جی چو فرور بولتے ہیں میں کوئی اسٹوری تھوڑی پڑھ رہا ہوں. اچھا مرزا جی نے روایت سنائی، جو رنگ آمیزی کے ساتھ انہوں نے روایت سنائی. دیکھو میں آپ کو آج ایک بات بتاؤں سمجھے ذرا تھوڑا، میں پہلے بھی کئی مرتبہ اس بات کو بتا چکا ہوں. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا فضائل جو نا لولے لنگڑے زیر زبر پیش لگانے کے نتیجے میں ثابت نہیں ہوتے، وہ الحمدللہ پہلے سے ثابت شدہ ہے، وہ ثابت شدہ بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و محاسن صحیح احادیث وغیرہ سے، اقوال امت، آثار الصحابہ سے الحمدللہ ثابت. ہمیں یہ لولے لنگڑے سہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی. جبکہ مرزا جی یہ کہہ چکے ہوں، آپ اندازہ تو کریں اپنی اسی ویڈیو کے اندر وہ یہ بات جتا چکے ہوں، اور ایک مرتبہ دو تین مرتبہ ایک ہی ویڈیو میں جتا چکے ہوں بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کے جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. وہ کہتے ہیں ان بیچاروں کو وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح و ضعیف کیا ہے. بھائی میرے پیارے آپ اندازہ تو کرو، یعنی کیفیت ہے کہ مرزا جی ایک اچھا اسی طریقے سے مرزا جی کہتے ہیں کہ تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے، کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا، احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے، ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں.
ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں. اور سب کے سب اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی دیوبندی سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. تو مرزا جی کو تو 3 پھول لگے ہوئے ہوں گے نا, یہاں 3 تمغے ہوں گے, لکھا ہوا ہوگا صحیح حدیث بیان کرنے والا ہیرو. سنو ذرا بات, یہی وجہ ہے. یہ آدمی پڑھتا ہے, ہم اس کی اس دھوکے بازی اور غلطی کو آپ بھائیوں کو پکڑ کے دکھاتے ہیں. سامنے والا کہتا ہے تم فضائل علی کے فضائل اہل بیت کے منکر ہو. نام فضائل علی کے منکر ہے نا, فضائل اہل بیت کے منکر ہے. الحمدللہ فضائل علی فضائل اہل بیت, ہم نے اہل بیت کون ہوتے ہیں معرفت صحابہ و اہل بیت سیریز میں مکمل بتائیں صحیح احادیث کی روح سے. ہمیں لولے لنگڑے حوالوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جبکہ سامنے والا کہہ رہا ہو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ ہی کرتے ہیں. دیکھ رہے بات سناتے چوچو تو کیا سنائے گا صحیح, تیرا صحیح ابھی ہم دیکھتے ہیں. وہ صحیح کیا دکھایا مرزا جی نے, کہتے ہیں یہ پورا وہ رنگ آمیزی آپ نے سن لی. اب اس رنگ آمیزی کو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاتا ہوں. مسند احمد میرے ہاتھ میں آپ کو میں نے دکھائی تھی, یہ مسند احمد ہے, اس کی جلد نمبر 5 ہے, صفحہ نمبر 247 ہے, حدیث نمبر 11795 ہے. عربی عبارت پڑھتا جاؤں گا, ترجمہ بیان کرتا جاؤں گا. کوئی کہنے والا یہ نہیں کہہ سکتا مرزا جی نے رنگ آمیزی کری, تم نے کون سی عربی عبارت پڑھی کہ جو ترجمہ سمجھ میں آتا, تم نے بھی اپنا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے. سنو, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. فخرج علینا من بعض بیوت نسائہ, آپ ہماری طرف اپنی بیویوں میں سے کسی کے گھر سے نکل کے تشریف لائے. قال فقمنا معه, ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے, چلنے لگے. فانقطعت نعلہ, تو آپ کی جوتی ٹوٹ گئی. فتخلف علیہا علی یصفھا, تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اسے لے کر پیچھے کی طرف ہو گئے تاکہ اس کو پیچھے بیٹھ کر جوڑ لیں. فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومضینا معه, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے, ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے رہے. ثم قام ينتظروه, پھر آپ کھڑے ہو گئے اور ان کا انتظار کرنے لگے. وقمنا معه, اور ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فقال ان منکم من یقاتل علی تعویل هذا القرآن, سنو ذرا بات کو توجہ سے, تم میں سے ایک شخص ایسا ہوگا جو قرآن کی تعویل کے معاملے میں قتال کرے گا. کما قاتلت علی تنزیلہ, اس قتال کا مقصد اس کو اس اسباب نزول پہ منوانا ہے, ان معنوں پہ منوانا ہے کہ جن معنوں پہ وہ قرآن نازل ہوا ہے. فاستشرفنا وفینا ابو بکر و عمر, ہمارے ساتھ اس وقت ابو بکر عمر بھی تھے. فقال لا, آپ نے کہا نہیں یہ نہیں ہے. ولکنہ خاسف النال, لیکن وہ ہے جو جوتی کاٹ رہا ہے. قال فجینا نبشروہ, ہم گئے فوراً کہ جا کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بشارت دیں. قال وکأنہ قد سمعہ, ان کو جا کے دیکھا تو وہ تو ایسے نظر آ رہے تھے گویا انہوں نے سن لیا, گویا انہوں نے سن لیا. اور میرے بھائی روایت مکمل ہو گئی, روایت مکمل ہو گئی. اس کے آگے نہ یہ ہے, اس کے پیچھے نہ کہیں الف ہے, یہ روایت مکمل ہو گئی. اب کیا بتانا چاہ رہا ہوں, اب سمجھ رہا, بات سننا ذرا. یہ مسند احمد دوبارہ پڑھوں گا, یہ مرزا جی کا ترجمہ دوبارہ آپ بھائیوں کو سناؤں گا. سننا ذرا بات کو. مرزا جی چوچو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے نکلے تو جوتی ٹوٹ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتی اتار کے سیدنا علی کو دی, وہ انہوں نے کاٹنا شروع کر دی. ابھی ہم سن رہے ہیں, ابھی ہمارا ذہن چلا نہیں ہے پورے طریقے سے, ابھی ہم سن رہے ہیں. ہاں سیف اللہ بھائی نے یہ بولا, اچھا مرزا یہ بولا, تو فرق کیا چل رہا ہے؟ بھی نہیں, کیا وہی تو بات ہے. نہیں وہ بات نہیں, وہ بات نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سنو, میں توجہ دلاؤں آپ بھائیوں کو. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کننا جلوسا ننتظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب صحابہ اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. مرزا یہ جملہ پی گیا, مرزا یہ جملہ پی گیا, کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارے کے سارے مل کر اتباع سنت کے جذبے سے سرشار
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور مر کے بھی مرزا کو ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے صحابہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہو۔ تو انتہائی مکاری کے ساتھ حدیث میں سے وہ جملہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں فَقُمْنَا مَعَهُ، وہ کہتے ہیں کہ فخرج علینا من بعد بیوت نسائی قال فقمنا معه، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ ہمارے ساتھ یعنی کہ کھڑے ہو گئے، آپ کی جوتی ٹوٹ گئی تھی، فتخلف علیہ علی اس کو لے کے پیچھے چلے تاکہ اسے جوڑے، فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلنا شروع ہوئے، ومضينا معه، ہم بھی آپ کے ساتھ چلنا شروع ہوئے، ہم بھی آپ کے ساتھ پہلے سب بیٹھے انتظار کرتے، اللہ کے رسول آ گئے، چلنا شروع ہو، جو سب ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو، وہ کھڑے ہو گئے، سب کھڑے ہو گئے۔ مرزا بتا رہا ہے جملوں، ان جملوں کو مرزا بتا رہا ہے، چلو پیچھے والا بھول گیا تھا، آگے والا بتا دیتا، جوتے ٹوٹنے کے بعد والا بتا دیتا پورا واقعہ نہیں۔ سنو ذرا بات، کہتے ہیں چلو علی کا انتظار کرو، چلو علی کا انتظار کرو، چلو علی کا انتظار کرو، یہ کس نے کہا ہے؟ روایت میں الفاظ یہ ہیں کہ نبی ثم قام ينتظرہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا انتظار کرنے لگے، ثم قام ينتظرہ، آپ کھڑے ہوئے اور ان کا انتظار کرنے لگے، چلو علی کا انتظار کرو۔ کتنا فرق ہو گیا دونوں باتوں میں؟ ایک کام جو خود کر رہے ہیں، ایک جس کو باقاعدہ کرنے کا جسے حکم دے رہا ہوں، کوئی مرزا نے اپنے طور پہ علی کی ایک الگ سے فضیلت نکال لی، کو سمجھ رہے ہیں بات کا مطلب یہ نہیں، اور جس پہ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، ہمیں ایسے زیر زبر پیش لگانے کی ضرورت جھوٹ بول کے نہیں ہے، روایت میں جو الفاظ ہیں وہی پڑھو چوچو۔ تم نے کہا تھا یہ 2 نمبری ہوتی ہے، وہی 2 نمبری تم کر رہے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہیں اور اس دوران گفتگو کی، حضرت ابو بکر عمر بھی موجود تھے، آپ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ ایسی کوئی بات حدیث میں ہے؟ ہوگا کہیں آگے پیچھے کسی سند میں ہوگا، نہیں سمجھے؟ آگے پیچھے کسی سند میں ہوگا شاید۔ ہاں اب دیکھو کیا ہوگا، آپ سنو، اور تم میں سے ایسا بھی شخص ہے، ایسا خوش نصیب شخص ہے جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ کس کو کا کوشچن مارک مرزا جی نے لگوایا ہے، یہ مرزا جی کا ہی جملہ ہے۔ مرزا جی یوں کہتے ہیں کہ جسے مسلمانوں کو قرآن منوانے کے لیے، کس کو؟ مسلمانوں کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سرٹیفکیٹ دے دیا، خارج بھی مسلمانی تھے، تعویل کی غلطی لگی ہوئی تھی۔ پتہ ہے مرزا جی کیا نکال کے لائے؟ مرزا جی نکال کے یہ لائے، تعویل قرآن کے نام پر تم مسلمانوں سے قتال کرے گا وہ حق پر ہوگا، تم مسلمانوں سے، تم مسلمانوں سے، تم مسلمانوں سے، یہ ذہن میں رکھو، تم مسلمانوں سے، دوہرایا مرزا جی نے، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ یہ دیکھو علی کو سرٹیفکیٹ ملا، مسلمانوں کو قرآن سمجھانے کے لیے لڑے گا، تو مسلمانوں کو قرآن سمجھانے لڑے، خارجیوں کو تو سب کافر کہتے ہیں، جو مسلمانوں سے لڑے وہ خارجی تھوڑی تھے، وہ کون تھے؟ اب سمجھے، اب عیاری سمجھے آپ مرزا کی، لیکن ذرا دیکھو، لیکن ذرا غور کرو، دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے دعوت حق دے کر مبعوث کیا، لوگوں نے میرا انکار کیا، ایز اے لاسٹ ریزلٹ مجھے قرآن کو منوانے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی۔ یہ جملہ حدیث میں نہیں، کم از کم یاد نہیں، کہیں ہوگا۔ حدیث میں کیا ہے؟ فقال ان منکم من یقاتل علی تعویل ھذا القرآن کما قاتلت علی تنزیلہ، تم میں ایک شخص قرآن کی تعویل کے معاملے میں لڑے گا، تم میں ایک شخص قرآن کی تعویل کے معاملے میں اس قرآن کی تعویل کے معاملے میں لڑے گا جیسے میں نے اس پر لڑائی کی۔ سنو ذرا بات کو، یہاں تم مسلمانوں سے مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو تو ایسا کوئی لفظ ملے گا؟ مائکروسکوپ لگا کر بھی دیکھو گے تو ایسا کوئی لفظ آپ کو نہیں ملے گا، لیکن یہی تو عیاری اور مکاری ہے اس آدمی کی کہ یہ یہاں پہ کیا گھسڑ کے لیا، تم مسلمانوں سے۔ آپ کوئی پوچھے تم مسلمان، اچھا مرزا جی چلو آپ کا کیا وہ ترجمہ مانتے ہیں، ہم غلطی کر رہے ہیں،
अरे मिर्जा जी खारजी मुसलमान थे क्या? सैयदना अली ने उन्हें मुसलमान माना? मौला अली ने उन्हें मुसलमान माना, छोड़ो तुम पे सब माफ। और देखो वो नहीं करना मिर्जा जी, वो नहीं करना। मैं फिरका परस्त नहीं हूं, मैं मुसलमानों पे कुफर के फतवे नहीं लगाता। तुम्हारे मुंह में ही लॉलीपॉप घुसेड़ देंगे जो तुम बैठे हुए हमारे सामने चूस रहे हो। ये मत करना, सीधा सा जवाब दो। मौला अली ने उन्हें मुसलमान माना, क्या माना? तुम्हारा किया हुआ तर्जुमा। तुम में से एक शख्स तावील कुरान पे मुसलमानों से जंग करे, है ना? तो फिर ये खारजी तो नहीं है। फिर ये खारजी तो नहीं है। फिर ये कौन है? भाई कौन निकल गया? फिर एक ही निकल के आएगा ना, जमल और सुफैन। आई समझ में आई मक्कारी? और जबकि लुत्फ की बात यह है इन्ना, और सुनो यार, बात सुनो यार, यहां से सुनो। इन्ना बेशक मिनकुम, तुम में से, मई युकातिल, जो किताल करेगा, अला तावील हाज़िल कुरान, इस कुरान की तावील पर, कमा जैसे कि कातल तू, मैंने किताल किया, अला तंजीले ही, इसके नुजूल पर। मैंने एक एक लफ्ज को अलग मायने करके आपको पता है क्यों बताया? ढूंढो इसमें तुम मुसलमानों से, नहीं मिलेगा। इसने मानवी तहरीफ की और वो मुसलमान उछेड़ दिया। नतीजा निकाल के लाया जमल और सुफैन। आई समझ में कुछ बात? जबकि इसमें मौजूद था नहीं। इसमें क्या मौजूद था? इसके क्या मायने होंगे? अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से हम हदीस पढ़ के इसको सुनो। कहते हैं अच्छा, मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। ये मौजू कहीं से भी निकल कर आ रहा है, इसमें नहीं। लेकिन ऐसी हम हुकूमत वक्त को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि मिर्जा साहब ने बाकायदा खारजियत को खुद जन्म दिया है। अब मिर्जा जी अपनी वीडियोस के अंदर खारजी नुक्ता नज़र को बयान करते रहते हैं। हुकूमत वक्त को चाहिए, हमारी आर्मी, हमारी एजेंसीज को चाहिए, मिर्जा के जितने भी मामलात हैं उन पर गहरी निगाह रखें। आप देखो मिर्जा ने यहाँ जुमला क्या बोला है? मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। ये वो नजरिया है जो साहबा अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का नहीं था। ये वो नजरिया है जो खारजियों का था। ये वो नजरिया है जो खारजियों का था कि मुसलमानों को कुरान मनवाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठानी पड़ेगी। समझ लो आप जरा इस बात। खारजियों को उम्मत मुस्लिमा ने ना कभी माजी में मुसलमान माना था, ना आज माना है, ना मुस्तकबिल में कभी मानेंगे। क्योंकि बाकायदा हम अब अगले दर्स में, आपको टाइम खैर ज्यादा हो गया, अगले दर्स में मैं आप भाइयों को तवज्जो दिलाऊंगा कि बाकायदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेके कहा है ये दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाए। कभी उम्मत मुस्लिमा में इस बात का इख्तिलाफ ही नहीं हो। अहले सुन्नत की स्पेशली बात कर रहा हूं कि ख्वारिज मुसलमान नहीं। यही वजह है कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे किताल किया और डंके की चोट किया। और यही वजह है हम कहते हैं जमल और सुफैन वाले सारे मुसलमान सारे हक पर थे। कोई भी उनमें से जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम मजमईन की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी उनमें से लालची, हासिद या मुनाफिक नहीं था। ये वजह है कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे किताल करना नहीं चाहते थे। बल्कि इंशाअल्लाह अगले दर्स में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।